جو سمندر کی تہہ میں پہنچا اور وہاں سے ہیرے اور جوہرات کو نکالتا ہے، وہ حضرت انسان جو زمین کے سینے کو چیرتا ہے اور وہاں سے معدنیات کو نکالتا ہے، اتنا بے بس اور لاچار ہے کہ اپنی سانس پہ اسے اختیار نہیں، نہ ہی اپنی سانس کو 1 منٹ کے لیے اپنی مرضی سے روک سکتا ہے، نہ اسے اپنی مرضی سے یہ چلا سکتا ہے۔ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب تک چاہتا ہے سانسیں چلتی ہیں، جس دن اللہ نے سانس کو روک دیا ہم موت کی گاڑیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، وہ انسان جس نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، اتنا بے بس اور بے اختیار ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں 4 دور آتے ہیں۔ ہر انسان 4 دور سے گزرتا ہے، 4 ادوار سے گزرتا ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ہر ایک پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کی مرضی اگر کسی کو بچپن میں اٹھا لے وہ اس کی مرضی ہے، کسی کو جوانی میں موت دے دے اس کی مرضی، لیکن ہر انسان پر عمومی طور پر 4 ادوار آتے ہیں۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ اگر انسان کو ذرا سا اختیار ہوتا تو بچپن کا بڑا اچھا دور ہے، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، جب بھوک لگی یا کوئی چیز مانگنا چاہی تو رو لیا، سوچتا کچھ نہیں والدین کے پاس ہوگی بھی کہ نہیں، اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ کتنا اچھا دور ہے، کل کی فکر نہیں ہوتی، آج کی فکر ہوتی ہے، آج کی سوچ ہوتی ہے، آج یہ چیز لینی ہے، کل کے بارے میں بچہ سوچتا نہیں ہے۔ اگر بچے کو ذرا سا بھی انسان کو اختیار ہوتا، اس بچپن کو اپنے قابو میں کر لیتا، کبھی لڑکپن میں قدم نہ رکھتا۔ لیکن انسان بے اختیار ہے، انسان بے بس ہے، انسان لاچار ہے، لڑکپن میں قدم رکھتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، بڑا اچھا دور ہے وہ بھی۔ گلی محلے میں دوست بنتے ہیں، گلی محلے میں کھیل کود ہوتی ہے، اسکول جانا شروع کرتا ہے، اسکول میں دوست یار بنتے ہیں، لمبی سوچ وہ بھی نہیں رکھتا، کل کے بارے میں وہ بھی نہیں سوچتا، آج کا کھیل کود آپس میں لڑتے بھی ہیں، دوبارہ کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان بڑا اچھا دور ہے، اگر انسان کے بس میں ہوتا تو انسان لڑکپن کو اپنے قابو میں کر لیتا، کبھی جوانی میں قدم نہ رکھتا۔ اور پھر جوانی حسین ترین دور، انسان کا حسین ترین دور جوانی ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی ہی تعریف نہیں کرتا ہے، مجھے میرے جیسا کوئی نہیں، میں لڑکل جوان ہوں، میری جوانی، میری جیسی جوانی کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ لیکن آج ان بزرگوں سے پوچھ لیجئے، ہر عقل مند سے پوچھیں جوانی دیکھی ہے، کہتا ہے نہیں دیکھی۔ اگر انسان کے اختیار میں کچھ بھی ہوتا تو اس جوانی کے حسین ترین دور کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا، ہمیشہ جوان رہتا۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے بالوں میں سفیدی آ جائے؟ سفیدی آتی ہے، ہم رنگ کر رہے ہوتے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کون چاہتا ہے اس کی آنکھوں پہ موٹے موٹے گلاسز لگ جائیں؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی کمر جھک جائے؟ کون چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی آ جائے؟ کون چاہتا ہے اس کے کانوں کی شنوائی ختم ہو جائے؟ کون چاہتا ہے اس کی زبان کی گواہی چلی جائے؟ کون چاہتا ہے اس کے دانت گر جائیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن انسان بے بس اور بے اختیار ہے، لاچار ہے، یہ سارا اس پہ آتا ہے، اس کے دانت بھی گرتے ہیں، اس کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی آتی ہے، اس کی کمر بھی جھکتی ہے، اس کے کانوں کی شنوائی چلی جاتی ہے،
اس کی زبان کی دعائیں چلی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا بے اختیار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور پھر آ جاتا ہے بڑھاپا۔ لاکھ انکار کریں بڑھاپا نہیں ہے، آئے گا۔ خود کو دھوکہ دیتے ہیں پھر بھی بڑھاپا آتا ہے۔ 100 سال کے بابے بستر مرگ پہ ہوگا، اس سے پوچھیں کیا حال ہے۔ مرنے کا کس کو دل کرتا ہے؟ کسی کا دل کرتا ہے مرنے؟ نہیں کرتا۔ 100 سال کا بابا ہوگا، بستر مرگ پہ ہوگا، اس سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتا ہے دعا کیجیے حضرت صحت ٹھیک ہو جائے، چند زندگی کے دن اور اچھے گزار ہوں، جانے کا دل نہیں کرتا۔ انسان اتنا بے بس اور بے اختیار ہے کہ نہ ہی اس دنیا میں آنے پہ یہ قادر ہے، یہاں خود آتا نہیں ہے، اتنا بے اختیار ہے۔ بچہ کس کے گھر میں پیدا ہوگا بچے کو نہیں پتا، اتنا بے بس اور بے اختیار ہے کہ اسے اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ یا آپ میں سے کسی نے اللہ کو جا کے مشورہ دیا تھا مجھے ایسے بنانا، میری آنکھیں ایسے ہوں، میرے ہاتھ ایسے ہوں، میرا سر ایسا ہو، میں چلتا ایسے ہوں، میرے کان ایسے ہوں؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا۔ آتا اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں ہے، لایا جاتا ہے۔ جاتا اس دنیا سے نہیں ہے، لے جایا جاتا ہے۔ اختیار چلتا ہے اس کا؟ نہیں چلتا، بے بس ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو دنیا میں آ جاتا ہے، جب حکم آتا ہے تو جانا پڑتا ہے، انکاری نہیں ہے۔ آنے پہ بھی قادر نہیں، جانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ کس کے گھر میں نے پیدا ہونا ہے اسے نہیں پتا۔ اور پھر میرے اللہ کریم کی ذرا اس کا کرم تو دیکھیے۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ نعرہ نہ لگائیے گا، یہ جو نعرے کا جذبہ اٹھتا ہے نا، اس کو دبائیں گے عمل بھر کے پائے نکلے گا۔ اور نہ ہی میں نعروں والا ہوں۔ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، اس سے جو آپ کے جذبات باہر آتے ہیں نا، ان کو باہر نہ کیجیے، انہیں اندر رکھیے، یہ عمل بنے گا۔ اس کی جگہ اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نا تو سبحان اللہ کہہ دیں، اس سے آپ کو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ نعروں سے اضافہ نیکیوں میں نہیں ہوتا۔ تو میں بات کر رہا تھا، پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیے کہ جب بچے کو اللہ نے بنانا شروع کیا تو پانی کے قطرے سے لوگ